جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں اگرچہ یہ خواتین کے متعلق ہے، لیکن آپ حضرات ہی یہ پیغام خواتین تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے اندر جس طرح خواتین کے لیے پیغام ہوگا اسی طرح آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہوگا۔ کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ مرد کے لیے نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کے ادا کرنا یہ واجب ہے، بلا ضرورت بغیر کسی مجبوری کے اگر گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے بغیر کسی مجبوری کے جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ تو مردوں کے متعلق ہو گیا، خواتین کے لیے حکم کیا ہے؟ آیا وہ بھی مسجد کے اندر آ کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں؟ اس کے متعلق آج ایک مسئلہ ہے جی۔ عورت کے لیے حکم بیان کرنے لگا ہوں۔ عورت کے لیے جو حکم ہے وہ بازار میں جانے کا نہیں بتا رہا، شادی کی تقریب میں جانے کا نہیں بتا رہا، مہندی کی تقریب میں جانے کا نہیں بتا رہا، بیوٹی پارلر پہ جانے کا نہیں بتا رہا، اس کو آگے پیچھے ویسے چکر لگانے کے بارے میں حکم نہیں بتا رہا۔ اس عورت کے لیے صرف میں نے اتنا بتانا ہے مسجد کے اندر، اور مسجد بھی یہ ہمارے والی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد، مسجد نبوی، جس میں نماز پڑھانے والے حضور تھے جی، اور پیچھے نماز پڑھنے والے عثمان جیسے صحابہ تھے جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ نماز پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنے والے ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے آتی تو آنا تھا عائشہ صدیقہ نے، آنا تھا فاطمہ الزہرا نے، آنا تھا ام سلمہ نے، حضرت رقیہ، بڑی بڑی صحابیات ہیں جنہوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا تھا۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، عورت کی جو نماز ہے نا اس کے کمرے کے اندر یہ زیادہ فضیلت والی ہے بنسبت اس کے حجرے کے اندر نماز پڑھنے کے جی۔ حجرہ آج کل کے ہم زمانے کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں جس طرح صحن ہوتا ہے جی، درمیان کے اندر جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے، لیکن گھر کے اندر بھی اس جگہ پر نماز پڑھے کہ جو پورے گھر میں سب سے زیادہ پوشیدہ جگہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو پوشیدہ جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جا کے وہ نماز پڑھے۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَصَلَاتُهَا فِي مِقْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، عورت کے لیے اس کے کمرے کے اندر مزید جو کمرہ ہوتا ہے جی، کمرے کے اندر آگے وہ کمرہ جس کے اندر کوئی سونا چاندی یا قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں جی، وہ اس سے آگے کمرہ ہوتا ہے جی، اس کے اندر جا کے نماز پڑھنا عورت کے لیے کمرے کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ جگہ ہو وہاں پر عورت نماز پڑھے تو اس کے لیے سب سے زیادہ اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اوپر احادیث بھی ہیں، نیچے احادیث بھی آ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں، آپ نے منع نہیں فرمایا، لیکن اتنا ضرور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اگر گھر کے اندر نماز پڑھے تو اس کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے خلیفہ ثانی لاثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر خواتین کے اوپر مسجد نبوی میں آنے کے اوپر پابندی لگا دی کہ خواتین مسجد کے اندر آ کے نماز نہیں پڑھا کریں گی، نماز وہ گھر کے اندر پڑھا کریں گے۔ خواتین نے ایک میٹنگ بلائی، اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کا پروگرام بنایا گیا، تو چند خواتین مل کے حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور جا کے کہا کہ ہم حضور کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، عمر نے ہمیں منع کر دی ہے۔ حضرت عائشہ کا جواب سنیے، صدیقہ کائنات نے فرمایا آج جو حالات پیدا ہو گئے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4-5 سال بعد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں،
آج جو حالات پیدا ہو گئے ہیں نا، اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو سچی بات ہے خواتین کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کے دور کی بات بتا رہا ہوں، اور اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو اس لیے خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ وہ سب سے چھپی ہوئی جگہ کے اوپر نماز پڑھیں گے تو ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ امرأۃ تطیبت للمسجد، جو عورت خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتی ہے اللہ اس عورت کی سرے سے نماز قبول ہی نہیں فرماتے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا پیغام دینا، توجہ دلانی تھی۔ پیغام کیا دینا تھا جی؟ عورت ہے، حضور کے زمانے میں مسجد میں آ رہی ہے، صحابہ کے دور میں مسجد میں آ رہی ہے، نماز پڑھنے آ رہی ہے، قرآن سننے آ رہی ہے، نماز فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آ رہی ہے، لیکن خوشبو لگا کے آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عورت کی اللہ نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور آج ہم اپنی خواتین کو دیکھیں گے، مسجد تو رہی، جو عورت مسجد کے اندر آ کے فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتی، وہ آج بازاروں کے اندر بغیر کسی مقصد کے گھومتی ہے، سارا دن باہر چکر لگاتی ہے، تقریبات کے اندر جا کے فرنٹ کے اوپر سب کے سامنے بیٹھتی ہے، نہ کوئی پردے کا پتہ ہے، نہ حیاداری کا پتہ ہے، نہ دوپٹے کا پتہ ہے، نہ باقی جو اسلامی قوانین ہیں اور اسلامی روایات ہیں، نہ اسلامی اقدار ہیں، ان کا احساس ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ خواتین کو پیغام دینا چاہیے کہ جب ایک خاتون مسجد کے اندر فرض نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی تو اس کے لیے بغیر کسی مقصد کے باہر گھومنا یہ بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی، حتیٰ تغتسل غسلها من الجنابۃ، جب تک وہ والا غسل نہ کر لے جو ناپاکی والا غسل ہوتا ہے جی، ناپاکی کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، جب تک وہ نہیں کرے گی نا، جو خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آئی تھی اس عورت کی اللہ اس وقت تک نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عین زانیۃ، اللہ اکبر۔ غور کریں گے اس جملے کے اوپر، خاص طور پر یہ جو ہم بازار کے اندر سے گزرتے ہیں یا بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں یا باہر جہاں آتے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ زنا کرتی ہے، کل عین زانیۃ، ہر آنکھ زنا کرتی ہے جی۔ اور آپ نے اگلا جملہ ارشاد یعنی کسی عورت کو، اجنبی عورت کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ ان المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیۃ۔ حضور فرماتے ہیں جو خاتون خوشبو لگا کے مردوں کی مجلس کے ساتھ خالی ویسے گزر جاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ عورت زانیہ عورت ہے، یعنی اس کو وہ گناہ ملتا ہے جو زانیہ عورت کو ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی خواتین کے اوپر مزید توجہ دینی چاہیے، خاص طور پر جو موجودہ حالات ہیں جس کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اور نیٹ کیبل کے ذریعے، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے، مختلف چیزیں ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمارے سیاسی حضرات نے بھی کوتاہی نہیں چھوڑی اس کو پھیلانے میں۔ مجلسوں کے اندر جو عورت مسجد کے اندر آ کے فرض نماز ادا نہیں کر سکتی اس کو سیاسی جلسوں کے اندر گھسیٹا گیا جی، مردوں کے شانہ بشانہ اس کو کھڑا کیا گیا، مردوں کی مجلسوں کے اندر اس کو لایا گیا، مردوں کو اس کے اندر بلایا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہی گناہوں کی پاداش میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو خاتون کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ میں نے آج کے سبق میں بتایا ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کمرے کے اندر جا کے نماز پڑھیں جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، اللہ اس کو سب سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ بلکہ یوں سمجھیں، آخری جملہ، کوئی عورت جتنا زیادہ مردوں کی اور گھر والوں کی نظروں سے چھپ کے نماز پڑھے گی،
جو اجر اللہ یہاں مسجد میں نماز پڑھنے والے مرد کو دیتا ہے، اللہ وہی اجر اس خاتون کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کے اس کو کیا چاہیے؟ اگر ثواب چاہتی ہے تو اس کو وہاں مل رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے آگے پیچھے دھکے کھانے کی؟ اللہ ہم سب کو اس بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد